آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا. ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے. بے شک وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے. بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا. وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. استغفر اللہ، حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو استغفر کہ اللہ۔ عذاب پر عذاب ہو. اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا. یہ وہی دوزخ ہے جس پر تم لوگ شک کیا کرتے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا. ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے. بے شک وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے. بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا. وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. استغفر حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو. اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا. یہ وہی دوزخ ہے جس پر تم لوگ شک کیا کرتے. اور ہم نے اللہ کے بندو ڈر جاؤ اللہ سے، یہ کچھ ہونے والا ہے نہ ماننے والوں کے لیے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. بات ایک ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، یا تو اللہ کے بندے بنو گے یا کسی اور کے بندے بنو گے. کسی نہ کسی جگہ اپنی وقت، اپنی توانائی، اپنا مال لگاؤ گے ضرور. اگر آج اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں لگایا اور بندے بن کر رہے اور اللہ کی من چاہی زندگی بسر کی اور اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانا، تو وہ انعامات کی بارش اللہ کرے گا کہ جس کی عقل سے بھی یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نوازش کرے گا. تھوڑی سی ہم نے کی عبادت اور اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ کے بندوں غور کرو. مثال کے طور پر اگر اس پوری کائنات کو، جو بھی تھوڑی سی دریافت ہوئی ہے، باقی تو دریافت ہی نہیں ہوئی ابھی تک، پوری کائنات کو اگر چھوٹے چھوٹے ذرات سے بھر دیا جائے ٹھوس کے، اور کوئی ایک پرندہ ہو جو اس میں سے ایک ذرہ لے اور پھر خرب خرب سال بعد پھر دوسرا آ کے ذرہ لے، اس طرح یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے تو آخر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ سارے ذرات ختم ہو جائیں گے. لیکن جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے آگے پھر اسی طریقے سے، پھر اسی طریقے سے. تو میرے بھائیوں غور کرو. اور اگر اس امتحان میں جو صرف عقیدے کا امتحان ہے، توحید کا امتحان ہے، ایمان خالص کا امتحان ہے، اگر اس میں ایک دفعہ فیل ہو گئے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا مدد کے لیے، واسطہ وسیلہ دیا، رکوع اور سجدہ کسی اور کا ثابت کیا اللہ کے علاوہ، انسانوں یا واسطہ وسیلہ یا نظر و نیاز یا پکاریں یا کوئی بھی شرک کا کام کیا، تعویذ گنڈے کا معاملہ ہو، جمہوریت کا شرک ہو، پیر مریدی کا شرک ہو، جو بھی شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار. پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے اور اس بندے کا ٹھکانہ پھر آگ ہوگا اور ہمیشہ وہاں رہے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سارے جھوٹے، سارے یہ مزار، یہ گنبد، یہ دربار، یہ مورتیاں، یہ دیویاں، یہ دیوتا، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ پکارا ہے، پوجا ہے، یہ سارے وہاں ختم ہو جائیں گے. بلکہ جن کو پوجا گیا ہے، جتنی چیزوں کو، ان کو بھی جہنم کے اندر ان کے ساتھ رکھا جائے گا. صرف وہ بچیں گے جو خود نیک تھے، خود ایماندار تھے، جس طرح انبیاء گزرے ہیں اور سچے لوگ گزرے ہیں. ان کی بات جو ہے اور ہے، انہوں نے اس چیز کی تعلیم ہی نہیں دی تھی.
واقعی یہ سارے صوفی حضرات اور ان کے اکابرین جو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے افسر جرنیل اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر، ان کی بات ہو رہی ہے کہ بے ایمانو اللہ کی طرف نہیں آ رہے، ایمان خالص کی طرف نہیں آ رہے، دیکھو تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور اس وقت بھی چوٹ لگائی جائے گی کہ بڑا تو سردار تھا، بڑی عزت والا تھا، تو تیری شان کے خلاف تھا اللہ کے سامنے جھکنا، تو لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا کرتا تھا، اب چکھ میں لے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔